ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بینک دولت پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملکی معیشت کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں مرکزی بینک کے پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ معیشت کی بحالی سے متعلق وزارت خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ خارجہ پالیسی ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، صرف وفاقی حکومت کا حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا، پاکستان اور چین نے باہمی تجارت اور اقتصادی تعلقات کی توسیع کا عزم کیا ہے۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ جنوبی ایشیا کا امن اسی میں ہے کہ غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے مکمل تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اسرائیلی قابض افواج کے غزہ کے المواسی کیمپ پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پناہ گزین فلسطینیوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں، جس میں ٹیکس نہ دہندگان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے ساتھ ان کی گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی جیسی سخت تجاویز شامل ہیں۔ منی بجٹ کے ذریعے زبردست ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ٹیکس سے بچنے والے لاکھوں افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے، املاک اور گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگانے اور بجلی اور گیس کے کنیکشن جیسی یوٹیلیٹیز کے کنیکشن کاٹنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ایف بی آر نے 3.2 ملین ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی کے بعد سخت اقدامات تیار کیے ہیں۔ حکومت سندھ نے صوبے کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی سندھ کی درخواست پر محکمہ داخلہ سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق کراچی جنوبی میں 13، 14، 16 اور 17 ستمبر، کراچی شرقی میں 13، 16 اور 17 ستمبر اور کراچی غربی میں 16 اور 17 ستمبر کو ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ حکم نامے کے مطابق حیدرآباد میں 12 ربیع الاول تک موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ دادو اور سکھر میں 16 اور 17 ستمبر تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ خبر آپ کو دیں گے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ملک میں پیٹرول 12 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی 12 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے تک کم ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 10 روپے لیٹر تک کمی ہونے کا تخمینہ ہے۔ حتمی قیمت کا تعین 12 تا 14 ستمبر کی عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہونے کا امکان ہے۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافہ بھی حتمی قیمت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کر کے جنرل اسمبلی کے 19ویں اجلاس کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی اس ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں سیشن کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی، جس کے بعد منیر اکرم نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے صدر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ منیر اکرم نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب رہے گی۔ جنگ ستمبر 1965 کے ہیرو اور نشان حیدر اعزاز حاصل کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا 59واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم عرض پاک کے اس عظیم سپوت کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے لاہور پر بھارت کے حملے کو پسپا کیا تھا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے 12 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ کے دوران لاہور کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ انہیں پاکستان کی مسلح افواج کے
سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی بہادری وطن کے دفاع کے عزم کو تقویت دیتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز سروسز چیفز اور مسلح افواج نے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ دیا۔ ISPR کے مطابق میجر عزیز بھٹی کی فرض شناسی، عزم، متزلزل و قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہید کی داستان شجاعت آئندہ نسلوں کے لیے بہادری کی مثال اور ترغیب ہے۔ مسلح افواج میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کے خاندانوں کی ہمت اور برداشت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تشویشناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بارڈر ہیلتھ سروسز کی غفلت کے باعث منکی پاکس کا کیس اسلام آباد سے پشاور پہنچ گیا۔ حکام کے مطابق خلیجی ملک سے آنے والا منکی پاکس سے متاثر شخص 7 ستمبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ حکام نے بتایا کہ بارڈر ہیلتھ سروسز کی غفلت سے مریض ایئرپورٹ سے نکلا اور پشاور پہنچ گیا۔ متاثرہ شخص نے ہوٹل میں قیام کیا اور پشاور میں ایک اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا۔ حکام نے مزید بتایا کہ متاثرہ شخص کا خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوا اور منکی پاکس پازیٹیو آیا، جس پر ماہرین اور حکام نے بارڈر ہیلتھ سروسز کے عملے کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ نے بتایا کہ پشاور کے علاوہ دیگر تمام پوائنٹ آف انٹری ایئرپورٹس پر سرویلنس انتہائی ناقص ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان نے چین کو شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان نے میزبان چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ گرین شرٹس کی جانب سے دوسرے کوارٹر کے 8ویں منٹ میں حنان شاہد نے گول کر کے پاکستان ٹیم کو برتری دلائی۔ تیسرے کوارٹر میں بھی پاکستان ٹیم نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور ندیم احمد نے گول کر کے پاکستان کی برتری دگنی کر دی، جبکہ میچ ختم ہونے سے 15 سیکنڈ پہلے حنان شاہد بھی اپنا دوسرا اور ٹیم کا 5واں گول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم ہفتے کو روایتی حریف بھارت کے مد مقابل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا فیصل آباد میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی قیادت میں وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور دیگر وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب میں عید میلاد النبی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ عید میلاد النبی کے پرامن انعقاد کے لیے امن کمیٹیوں اور منتظمین سے مسلسل رابطہ رکھا جائے گا۔ صوبے بھر میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور میاں والی میں پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ریجنل ڈائریکٹر کمانڈر اینٹی نارکوٹکس پنجاب بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے جامعات کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہاسٹلز میں سگریٹ نوشی پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کے لیے وائس چانسلر کو ہدایات جاری کر دیں اور کہا کہ اس اقدام سے دیگر طلباء کے لیے ایک محفوظ اور سازگار تعلیمی ماحول کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ ایسے طلباء جو منشیات لینے میں ملوث پائے جائیں گے، ان کی کونسلنگ یقینی بنائی جائے گی۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔